بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 رمضان المبارک، عیدین کی راتوں میں عبادت۔ عیدین کی راتیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہایت فضیلت رکھتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص و احتساب کے ساتھ عیدین کی راتیں عبادت میں گزارے، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جب سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ فائدہ: اس رات میں عبادت کرنے والے خوش نصیب حضرات میدان حشر کی سختیوں میں بے خوف اور اطمینان سے ہوں گے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ عید کی رات آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے جانی جاتی ہے، اس لیے فضول باتوں، تفریحات اور بازاروں میں خریداری کر کے ضائع نہ کی جائے۔ اس رات کی خیر سے محروم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس رات کو عبادت و اطاعت میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید الفطر کے دن مسنون و مستحب اعمال۔ نمبر 1، عید کے دن غسل کرنا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ نمبر 4، اچھے کپڑے پہننا۔ نمبر 5، عید الفطر میں عید کے لیے جانے سے پہلے طاق یعنی 1، 3، 5 وغیرہ عدد کھجور کھا کر جانا۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لینا کافی ہے۔ نمبر 6، عیدگاہ پیدل جانا۔ نمبر 7، صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا۔ نمبر 8، عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آواز سے تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ نمبر 9، عید کی مبارکبادی دینا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب عید کے دن ملاقات کرتے تو آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہتے، تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے اعمال قبول فرمائے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں عید کے دن دعا دیتے تھے، یہی عید کی بڑی مبارکبادی ہے۔ نماز عید سے پہلے گھر یا عیدگاہ میں نفلیں پڑھنا۔ نماز عید سے پہلے گھر یا عیدگاہ میں نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس دن اشراق اور چاشت کی نماز اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک کہ عید کی نماز باجماعت نہ پڑھ لی جائے۔ اور عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ گھر جا کر نفل، اشراق اور چاشت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ گھر جا کر نفل پڑھنا مستحب ہے عید کی نماز کے بعد۔ نماز عید کی نیت۔ نماز عید شروع کرتے وقت مقتدی کے دل میں یہ استحضار رہے کہ میں امام کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی ادا کر رہا ہوں۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نیت کے لیے یہ استحضار دل میں کافی ہے۔ زبان سے نیت کے کلمات کہنا ضروری نہیں ہے، البتہ کوئی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لے تو بہتر ہے، جیسے عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں پھر وہ الی آخری۔ نماز عید کا طریقہ: نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فاصلے سے 3 مرتبہ تکبیر کہیں۔ پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں، پھر رکوع اور دونوں سجدے کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں اور درمیان میں ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد رکوع کے لیے چوتھی تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر کہہ کر رکوع کریں اور باقی نماز پوری کریں۔ عید کا خطبہ۔ عید کا خطبہ پڑھنا سنت ہے، جو عید کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔
اور خطبے کا سننا واجب ہے۔ دیکھیے پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں عام طور پہ سننے میں غفلت کرتے، بعض مرتبہ باتیں کرنے لگ جاتے، چٹائیوں سے کھیلنے لگ جاتے، توجہ نہیں دیتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عید کے دن عورتوں کے احکام، مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی عید کے دن مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور عمدہ لباس پہنے، اور اگر چاہے تو عیدگاہ یا مساجد میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں تنہا بطور شکرانہ نفل پڑھ سکتی ہے۔ عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، لیکن نفل اگر وہ شکرانے کے طور پر اگر پڑھنا چاہیں تو عید کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں۔ عام طور پر عورتیں پوچھتی ہے مسئلہ بار بار کہ ہم کو کون سی نماز ہے عید کے دن، تو عورتوں کے لیے عید کے دن نماز نہیں ہے، شکرانے کے طور پر عید کی نماز کے بعد اگر وہ پڑھنا چاہے تو نفل نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔